السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ تمام کو رمضان المبارک کی سعادتیں برکتیں مبارک ہو۔ آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس محفل میں قرآن کے 1.25 پارے کی تفسیر پیش کی جائے گی، جس میں سورۃ الانعام مکمل پڑھی جائے گی اور اس میں 20 رکوع ہیں۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، آج کی تراویح میں بالعموم جن آیات کی تلاوت کی گئی ان پر مشتمل آج انوار قرآن میں ایک اجمالی تفسیر بیان کی جائے گی۔ سورہ انعام کے معنی چوپائے کے ہیں۔ اس سورے میں اس کا تذکرہ ہے، اس لیے یہ نام رکھا گیا۔ سورہ انعام مکی سورہ ہے اور یہ قرآن کریم کی صورتوں میں دوسرے گروپ میں شامل ہے۔ اس کے بعد سورہ اعراف آئے گی اور وہ بھی مکی سورہ ہے۔ یہ دو صورتیں مکہ کے آخری ایام کی صورتیں ہیں، جن میں مشرکین کے عقائد، ان کے اعمال، آخرت اور توحید و رسالت کے سلسلے میں ان کے رویے اور سماجی زندگی میں ان کی خرابیاں، ان کی عقدہ کشائی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ایک سچے پاکیزہ معاشرے کو اختیار کرنے، ایک پاکیزہ نظام زندگی کو اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ وہی الہی پر جو ان کے اعتراضات ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ان کے شبہات ہیں، ان کے بھی جوابات دیے گئے ہیں اور آفاق و انفس کے دلائل دیے گئے ہیں کہ جو نظام زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے تمہارے پاس لے کر کے آئے ہیں وہ قابل قبول ہے۔ مشرکوں کو یہ اعتراض تھا کہ ہمارے جیسا انسان یہ وحی کا دعویٰ کرتا ہے، یہ قرآن لے کر کے آتا ہے، کیوں کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا؟ وہ خود کتاب لے کر کے کیوں نہیں آیا؟ قرآن نے کہا کہ اگر فرشتہ انسان کی شکل میں آتا تو اس کو بھی یہ جھٹلاتے، اور اگر اپنی شکل میں آتا تو یہ پہچان نہ پاتے۔ کہا اصل معاملہ یہ ہے کہ وہی توحید اور رسالت کا یہ مذاق بھی اڑاتے ہیں اور اس سے پہلے بھی یہ مذاق اڑا چکے ہیں۔ فرمایا کہ تم دیکھو اس سے پہلے جو مذاق اڑانے والے لوگ تھے، انکار کرنے والے لوگ تھے، ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہے تو وہ قیامت کے دن تم کو جمع کرے گا۔ لیکن افسوس کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں اپنا خسارہ کیا، اب وہ ایمان لا کر کے نہیں دیں گے۔ آپ کہیے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو کارساز بناؤں جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے؟ وہ خود تو انسانوں کو کھلاتا ہے مگر خود نہیں کھاتا۔ آپ کہیے کہ میں سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں اور میں شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچائے تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں، اور اگر کسی کو فیض پہنچائے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ اور یہ کہیے کہ میری طرف یہ قرآن وحی کی گئی ہے اس لیے تاکہ میں ڈراؤں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ سکے۔ ایک خدا ہے اور میں شرک سے بیدار ہوں۔ فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، یعنی اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، وہ رسالت محمدی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہر دھرمی کے باعث ایمان نہیں لاتے، تو اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا۔ یہ اس طرح پردازی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ان کو جواب دے گا۔ کافروں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کے سنتے ہیں، مگر اس لیے نہیں کہ اس کو قبول کریں، اس لیے تاکہ اس میں کیڑے نکالیں، ان پر اعتراضات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ خود بھی رکتے ہیں اس سے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں اس سے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں مگر اس کا ان کو خود شعور نہیں ہے۔ جب قیامت کے دن جہنم پہ آئیں گے تو کہیں گے کاش
ہم اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا نہ کرتے، کاش ہمیں لوٹایا جاتا تاکہ ہم پھر عمل کرتے۔ اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر کے آئے ہیں اور ان کے ساتھ کیا انجام ہونا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہی کامیابی کی زندگی ہے، یہیں مریں گے، یہیں کھپیں گے اور ختم ہو جائیں گے، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کر دیا وہ حقیقت میں ٹوٹے میں ہے اور خسارے میں ہے۔ ہمیں معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جتنے بھی رسول آئے سب کو جھٹلایا گیا، سب لوگوں نے صبر کیا، پھر ہماری مدد آئی۔ اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں کر سکتا، اور رسولوں کے قصے اس لیے سنائے گئے تاکہ آپ بھی صبر کا راستہ اختیار کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر نشانیاں کیوں نہیں نازل ہوئی؟ آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ کوئی نشانی نازل کرے، لیکن اصل نشانی تو یہ ہے جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ زمین پہ رہنے والا کوئی جانور، فضا میں اڑنے والا کوئی پرندہ، ایسا نہیں ہے جو تمہاری طرح ایک امت نہ ہو۔ ہم نے کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ اگر تم غور کرو گے تو اللہ کی نشانیاں تم کو نظر آئیں گی۔ ناظرین، یہاں ایک بات میں بتاتا چلوں کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں اللہ نے ان کو بھی آیت کہا ہے، آیت کے معنی علامت کے ہیں، اور کائنات میں جو بکھری ہوئی نشانیاں ہیں اللہ نے ان کو بھی آیت کہا ہے۔ ایک اللہ کا کلام ہے، دوسرا اللہ کا کام ہے۔ ان دونوں نشانیوں پہ جب آدمی غور کرتا ہے تو ایمان تک پہنچتا ہے، خواہ وہ قرآن پر غور کرے یا اللہ کی کائنات کے اوپر غور کرے۔ اس سے پہلے ہم نے جن رسولوں کو بھیجا انہوں نے توحید کی تعلیم دی۔ ایسا بھی ہوا کہ آزمانے کے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیا، قحط میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ تضرع اختیار کریں، لیکن اس کے بعد وہ پھر بھول گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحالی عطا کی تب وہ فکر معاش میں لگنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ نافرمانی کرنے لگے۔ اللہ کہتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہم نے ظالم قوموں کی جڑ کاٹ کر کے رکھ دی۔ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب لے آئے رات کو سوتے ہوئے یا دن کو جاگتے ہوئے تو کون تم کو بچائے گا؟ آپ کہیے کہ تم نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہو۔ میں تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کا خزانہ ہے، نہ تو میں غیب جانتا ہوں، نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میرے پاس اللہ نے جو پیغام بھیجا ہے میں اس کا اتباع کرتا ہوں۔ کیا اندھے اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ ایمان لانے والوں میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو معاشی طور پر غریب ہیں۔ کل کو اگر آپ نہیں رہے تو بچوں کے اسکول کی فیس، گھر کا خرچہ کون؟ Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ہاں یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کمزور معیشت کے لوگ، غریب لوگ آپ کے پاس آ کر کے بیٹھے ہیں، آپ انہیں نکال دیجئے۔ اللہ کے رسول کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ اگر ہم ان کو ہٹا دیں تو شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے متنبہ فرمایا نہیں، اگر آپ ان کو اپنی جگہ سے ہٹائیں گے، اپنی مجلس سے نکالیں گے تو آپ ظلم کرنے والے ہوں گے۔ اسی طرح ہم نے ان کو آزمایا ہے بعض کو بعض کے ذریعے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ نے جن پر انعام کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ شکر کرنے والے لوگ کون ہیں۔ اور پھر فرمایا جب اہل ایمان آپ کے پاس آئے تو ان کو سلام بھیجیے، اللہ نے ان کے لیے اپنے اوپر رحمت لازم کرنی ہے اگر ان سے غلطی ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کریں گے اور اصلاح کریں گے، یعنی پھر برا کام نہیں کریں گے، یہ عہد کریں گے تو اللہ مغفرت بھی کرنے والا ہے اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کروں اور تمہاری خواہشوں کا اتباع کروں، تب تو میں سیدھے راستے سے بھٹک جاؤں گا۔ اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ بحر و بر میں کیا ہے وہ جانتا ہے، کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ جانتا ہے، اور کوئی دانہ بحر و بر کی تاریکی میں ایسا نہیں جس کو اللہ نہ جانتا ہو، اور خشک و تر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ وہ اپنے بندوں پر قاہر ہے، وہ اپنے نگراں بھیجتا ہے یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے اور اللہ کے فرشتے ذرہ برابر اپنی جگہ سے روگردانی نہیں کرتے، پھر وہ مولا حقیقی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ دیکھو، جب خشکی اور تری کی تاریکی میں تم مبتلا ہوتے ہو تو رو رو کر کے کس کو پکارتے ہو، اور کس سے کہتے ہو کہ اگر تم نجات دے دو گے اس طوفان سے، اس آندھی سے، تو ہم شکر کریں گے؟ کہو کہ وہ اللہ ہے کہ جو تم کو نجات دیتا ہے، لیکن پھر بھی تم لوگ شرک کرتے ہو۔ اللہ قادر ہے کہ اوپر سے بھی عذاب بھیجے، نیچے سے بھی عذاب بھیجے، اور عذاب کی ایک شکل یہ ہے کہ تمہارے بعض لوگوں کو، بعض قوموں کو، بعض قبیلوں کو بعض کے ساتھ ٹکرا دے۔ یہ لوگ جھٹلاتے ہیں، آپ کہیے کہ میں ٹھیکیدار نہیں ہوں، میرا کام تو صرف پہنچانا ہے۔ جو لوگ ہماری آیتوں میں اعتراض کی نظر سے غور و خوض کرتے ہیں تو آپ اعراض کیجئے، اور اگر آپ بھول جائیں، شیطان بھلا دے، تو یاد آنے کے بعد کبھی نہ بیٹھیں۔ یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے دراصل۔ کہا ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ یاد دلائیے کہ قیامت کے دن کوئی شفیع نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان سے فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ اہل جہنم کے لیے اس دن کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اور پھر کہیے آپ ان سے کہ کیا میں ان کو پکاروں جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکیں نہ نقصان پہنچا سکیں؟ اور اگر ہم ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائیں تو ایسا شخص اس شخص کے مانند ہے کہ جس کو شیطان نے اچک لیا ہو اور اس کو کوئی راستہ ملنے والا نہ ہو۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکائیں، نماز قائم کریں، اس سے ڈریں۔ وہ ذات ہے کہ جب وہ کہتا ہے کن، تو صرف اس کے کلمہ کن کی وجہ سے جو چیزیں وجود میں آنی ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ اس توحید کی نظری تعلیم کے بعد ایک واقعہ سنایا حضرت ابراہیم کا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ساری قوموں میں، یہود و نصارہ اور دوسری قوموں میں بھی بابا آدم کا مرتبہ رکھتے ہیں، سارے سلسلے ان سے جا کر کے ملتے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ تم بتوں کو تراشتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، یہ تو گمراہی ہے۔
ایسا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمان و زمین کی سلطنت دکھائی تاکہ ان کا یقین بڑھ جائے۔ حضرت ابراہیم نے جب رات میں ستاروں کو دیکھا تو کہا شاید یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جب انہوں نے چاند کو دیکھا تو کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے کہا کہ اگر خدا ہمیں ہدایت نہ دے تو ہم گمراہ ہو جائیں۔ جب دن میں انہیں سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو ان کا اے لوگو، میں بری ہوں سے جو تم شرک کرتے ہو۔ جو ڈوبنے والی چیزیں ہیں وہ کب خدا بن سکتی ہیں؟ اور میں تو متوجہ ہوا، اپنا چہرہ میں نے استقامت کے ساتھ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والوں کی طرف جھکا دیا، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم کا یہ استدلال اس لیے بتایا کہ یہ استدلال فطرت ہے۔ کوئی شخص بھی اگر اس کائنات پر غور کرے گا تو محسوس کرے گا کہ ہر چیز فانی ہے اور جو چیز فنا ہونے والی نہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جو چیز فانی ہے اس کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، جو لا فانی ہے اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ظلم سے بچانا بھی ضروری ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، کسی کو مارا نہیں، کسی کو ستایا نہیں، کسی کے یہاں ڈاکہ نہیں ڈالا اور کسی پر ناحق حملہ نہیں کیا، امن ان کے لیے ہے اور ہدایت یاب وہ ہے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ یہ وہ دلیل تھی جو ہم نے حضرت ابراہیم کو ان کے قوم کے خلاف عطا کی تھی۔ پھر ہم نے ان کو اولادیں عطا کی، اسحاق، یعقوب، اور پھر ان کے بعد فرمایا کہ ہم نے سب کو ہدایت دی، نوح کو ہدایت دی، ان کی اولاد کو ہدایت دی، داؤد و سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، سارے انبیاء کو ہدایت دی، حضرت زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، ان سب صالحین کو ہدایت دی، حضرت اسماعیل، یسع، یونس اور لوط، سارے انبیاء کو ہدایت دی، اور ان سب کو ہم نے فضیلت عطا کی، سارے جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب بھی دی، اقتدار بھی دیا، نبوت بھی دی۔ اگر یہ لوگ ان کا انکار کرتے ہیں تو ہم ایسی قوم لے کر کے آئیں گے جو کافر نہیں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ہدایت کا اتباع کرو، جن کے پیچھے چلو۔ آپ کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس تعلیم پر، اس دعوت پر ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، یہ تو تمام لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تمام دنیا والوں کے لیے نصیحت۔ پھر اہل کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جب یہ دعویٰ کیا کہ اللہ نے کسی انسان کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں کی، کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ ان سے کہیے کہ وہ کون سی کتاب تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر نازل کی تھی؟ توریت تو اللہ نے حضرت موسیٰ پر نازل کی تھی، جن کو تم چھپاتے ہو، جن کو کچھ ظاہر کرتے ہو، تو ایسا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ اسی کے تسلسل میں یہ کتاب نازل ہوئی جو مبارک بھی ہے اور توریت و انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس نے کہا کہ میری طرف بھی وحی کی جاتی ہے، میں بھی رسول ہوں، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، دعوی نبوت میں اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی۔ وہ منظر یاد کرو ایسے لوگوں کے لیے جب فرشتے ہاتھ بڑھائیں گے اور کہیں گے نکالو اپنی روحوں کو، پھر زبردستی ان کی روحیں نکالی جائیں گی اور کھینچ کر کے ان کو لایا جائے گا اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا ان کے جھوٹ کے بدلے۔ کہا کہ آج تو تنہا آئے ہو، کہاں ہے تمہاری دولت، کہاں ہے تمہاری پارٹی اور کہاں ہے تمہاری پوزیشن، کہاں ہے تمہارے دوست احباب اور جماعت؟ جس طرح پیدا تنہا ہوئے تھے، قیامت کے دن آؤ گے بھی تنہا، اپنے پیچھے چھوڑ کر آؤ گے وہ سب کچھ جو دنیا میں لاؤ لشکر تم رکھتے تھے۔ تمہارے ساتھ کوئی تمہارا سفارشی نہیں آئے گا، تمہارے سارے اسباب ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ اس دن سے ڈرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی خلاقیت اور ربوبیت کا کہ کچھ جلوے دکھائے جس کو ہم توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ زمین کو پھاڑ کر کے گٹھلی اور دانہ نکالنے والا اللہ ہے، مردے سے زندہ کرنے والا اللہ ہے، صبح کو رات کی تاریکی کا پردہ چاک کر کے نکالنے والا اللہ ہے، رات کو جائے سکون بنانے والا اللہ ہے،
शम्स व कमर के हिसाब मुकर्रर करने वाला अल्लाह है। वो वही है जो सितारों को तुम्हारी हिदायत का ज़रिया बनाता है रात की तारीकी में। वो वही है जो एक जान से तुमको पैदा किया है जिसने। हमने आयतें खोल खोल करके बयान कर दी हैं उन लोगों के लिए जो समझ और बूझ रखते हैं, जो आसमान से पानी बरसाता है और तरह तरह के गल्ले उगाता है, तरह तरह के फल उगाता है, अंगूर, अनार, मिलते जुलते और गैर मिलते जुलते। देखो जब फल कटने का वक्त आए तो फल काटो और उसका फल खाओ, इसमें निशानियां हैं। फिर रुए सुखन काफिरों की तरफ कहा कि इन्होंने अल्लाह के लिए बेटे और बेटियां बनाई। आसमान और जमीन का पैदा करने वाला अल्लाह, वो पाक है कि उसकी कोई बीवी हो, उसकी कोई बेटी हो, उसका कोई बेटा हो। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, हर चीज़ का पैदा करने वाला वही है। अगर उसके बेटे बेटियां हों तो वो भी इबादत में शरीक हो जाएं, हालांकि वो वहदहू ला शरीक है। और वो वहदहू ला शरीक इतनी लतीफ़ शय है कि हर निगाहों को वो देखता है, कोई निगाह उसको देख नहीं पाती। ऐ लोगों, तुम्हारी तरफ एक बसीरतनामा आ गया है, तो जो कोई उस बसीरत को हासिल करे वो अपने लिए है, और जो कोई उससे मुंह मोड़े एराज करे तो उसका वबाल उसके ऊपर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत करते हुए आम मोमिनों को एक बात की गई, और ये शाह कलीद है एक ऐसे माशरे के लिए जहाँ मुख्तलिफ ख़याल के, मुख्तलिफ मज़हब के, मुख्तलिफ दीन के और मुख्तलिफ रिलीजन के लोग रहते हैं। फरमाया वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म। तुम दूसरों के माबूदों को, बुतों को बुरा ना कहो, वरना वो नादानी में तुम्हारे खुदा को बुरा कहेंगे। हमने हर उम्मत के लिए उनके अमल को मुज़य्यन कर दिया है, फिर उनके रब की तरफ पलटना है। अल्लाह बता देगा कि वो क्या करते रहे। हम उनके दिल, उनकी निगाहें पलट देते हैं जिस तरह वो ईमान नहीं लाए पहली मर्तबा, और हम उनको उनकी तुग़यानियों में छोड़ देते हैं। 8वां पारा यहाँ से शुरू होता है कि अगर हम इनके ऊपर फरिश्ता भी नाजिल कर देते, मुर्दे भी इनसे बात करने लगते, और सारी चीज़ें ला करके हम इनके सामने जमा कर देते, तब भी इन मोजज़ात को देख करके ईमान नहीं लाते। क्यों? कहा इसी तरह हमने हर नबी के सामने ऐसे मुजरिम पैदा कर दिए हैं जो एक दूसरे को चिपनी चपड़ी बातें बताते रहते हैं और दावत हक़ की और नबी की मुखालफत करते रहते हैं। ये होता चला आया है और होता रहेगा। जिनको मानना है वो मान लेते हैं, जिनको नहीं मानना है वो हुई हील हुज्जत और बहाने तलाशते हैं। अल्लाह कहता है कि अगर तुम अक्सरियत का कहा मानोगे और ज़मीन वालों के कहने पर चलोगे तो ये तुमको सीधे रास्ते से फेर देंगे, क्योंकि ये लोग, इनके पास दलील नहीं, रोशनी नहीं, अल्लाह की हिदायत नहीं, इनके पास से ज़न है, गुमान है, और ये अटकल पच्चू में मुब्तला है। फिर फरमाया कि जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए उसे क्यों नहीं खाते, और जो मुर्दार है उसे क्यों खाते हो। फरमाया कि खाओ जो मजबू हो और खुली छुपी सारी बुराइयों को छोड़ दो। फिर फरमाया कि अगर तुम मुशरिकों का इत्तबा करोगे तो तुम भी मुशरिक हो जाओगे। फिर एक अहम बात ये फरमाई बीच में कि भला वो शख्स जो मुर्दा था, हमने उसको जिंदा किया, उसको रोशनी अता की जिससे वो दुनिया में चलता है, लोगों में चलता है, क्या उस शख्स के मुताबिक बराबर हो जाएगा कि जो तारीकी में है उसे निकलने वाला नहीं है। यहाँ ज़िंदगी से मुराद ईमान की ज़िंदगी है और मौत से मुराद कुफ्र की मौत है। फरमाया कि जब उनके पास कोई निशानी आती है तो कहते हैं कि हम ईमान लाने वाले नहीं हैं, यहाँ तक कि हमारे पास भी वही निशानी ना आ जाए जो रसूल के ऊपर आई है। अल्लाह कहता है अल्लाह या आलम, अल्लाह आलम हाइसो यजअलु रिसालता,
اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا حقدار کس کو قرار دیتا ہے. جن لوگوں نے جرم کیا ہے ان کو ذلت اٹھانی پڑے گی اور ان کو عذاب اٹھانا پڑے گا. فرمایا کہ جس کا سینہ ہم اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں ان کو ہدایت دیتے ہیں. جن کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں کہ جس طرح کوئی آدمی آسمان کی بلندی کی طرف جا رہا ہو اور اس کا دم گھٹا جا رہا ہو، اسی طرح جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ ان کے اوپر رجس گندگی ڈال دیتا ہے. اللہ کے عہد کو پورا کرو. یہ وہ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کی تم کو نصیحت کی ہے، اور یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، اس کا اتباع کرو. مختلف راستوں کا اتباع نہ کرو ورنہ تم بھٹک جاؤ گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راستہ دکھایا ہے اس سے تم پھر جاؤ گے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے اور ان کی قوم کے ان رویوں کا تذکرہ ہے جو انہوں نے دعوت حق کے خلاف اپنایا تھا اور اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا تھا. مومنوں کو نصیحت کی گئی کہ ایسے لوگ نہ ہو جانا، ایسے لوگوں کے مثل نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے. جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، جو ایک برائی کرے گا اس کو صرف اتنی ہی برائی ملے گی. اور آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے سیدھے راستے کی ہدایت کی ہے، یہ دین قیم بھی ہے، سیدھا راستہ ہے، ملت ابراہیمی ہے، اور وہ مشرکوں سے نہیں تھے. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمان ہوں. قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تمہارے رب کی طرف تم کو پلٹنا ہے، وہ تمہارے اختلاف کا فیصلہ کر دے گا. وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، بعض کو بعض پر درجے بلند کیے، اس لیے تاکہ تمہاری آزمائش کرے. تمہارا رب سریع العقاب ہے اور وہ مغفرت و رحمت کرنے والا ہے. ناظرین، ہم نے پڑھا کہ ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے اور حرام و حلال کے وہ پیمانے اختیار کرنے چاہیے جو قرآن کریم نے اختیار کیے ہیں. ہمیں اپنی خواہشات سے کوئی چیز طے نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے جو نظام زندگی، نظام قانون کتاب الہی کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے ان کا اتباع کرنا چاہیے. ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا پروگرام تفسیر قرآن. اللہ مجھ کو اور تمام عالم کے مسلمانوں کو قرآن کے میسج اور پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، آج شب دیکھنا نہ بھولیں حرم شریف مکۃ المکرمہ سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ. تو دیجئے اجازت اپنے میزبان محمد ثناء اللہ خان قاسمی کو. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.